زندگی میں نہیں ہوئی. نماز جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اپنی اس وقت آسمانوں میں نماز کی اہمیت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت فرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ حکم خود دیا نماز کا. تو کتنی بڑی چیز ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں. نماز جو ہے وہ ہماری پہچان ہے اور نماز جو ہے وہ ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے. تو اس وقت جب آپ سب نے سنا ہوگا، یہ تو مشہور ہے کہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی اور 50 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ کی امت کے لیے بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا، تو پھر آہستہ آہستہ کم کرواتے 5 نمازیں کی اللہ نے، اور ان 5 کا اجر جو ہے وہ 50 کے برابر کر دیا. سبحان اللہ. تو نماز جو شروع میں جب ہوئی تھی مکہ میں، تو فرض کی جو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں وہ 2 رکعتیں ہی تھی. ٹھیک ہے، 4 نہیں تھی. جیسے سفر میں ہم قصر کرتے ہیں نا، قصر کی طرح سے تھی. تو جن نمازوں کو ہم قصر کر کے آدھا کر دیتے ہیں، 4 والی کو 2 پڑھتے ہیں، تو وہ نماز جو تھی وہ وہی اوریجنل تھی کہ 2 تھی. پھر جب مدینہ میں اس کو جب قصر نماز کا حکم آیا تو پھر قصر جو اصل نماز تھی اس کو وہی رہا، اور جب انسان سفر میں نہیں ہے تو اس کے لیے 4 رکعت کر دی گئی، 2 کے بجائے. ظہر اور عصر کی 4 کر دی، عشاء کی 4 کر دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں کو یہ دکھ رہا ہے، کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے پڑھنا؟ یہ جو اسکرین پر ہے ذرا اس کی کلرز اور بہت لائٹ ہے. ہاں کلرز لائٹ ہے، مجھے ریئلائز نہیں تھا کہ اتنا لائٹ آئے گا، لیکن سوری جس کو دیکھنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو پھر وہ سننے پر غور کرے. ابھی اور بھی لارج کروں؟ اچھا، اب شاید بہتر ہوگا انشاءاللہ. اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو، نماز پڑھو، کما، جیسا کہ رأیتمونی، تم دیکھتے ہو مجھ کو، اصلی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یعنی جب ہمیں نماز کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات اور نماز پڑھ کے سکھائی. تو ہمیں نماز جو ہے، بہترین نماز ہماری وہی ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں. ٹھیک ہے. تو ویسے تو تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا لوگوں کے مختلف فرقوں کا تھوڑا انداز ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے. بعض علماء کا اجتہاد جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، بعض کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ساری صحیح احادیث کے ساتھ بتاؤں گی. اور اگر ہم دیکھیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے کہ کس کو مانے کس کو نہ مانے. اگر ہمارے پاس صحیح احادیث سے دلیل ہے تو انشاءاللہ اگر ہم اسی کو مان لیں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا بھی اجر ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی شفاعت انشاءاللہ لازم ہو جاتی ہے. جو بندہ اپنے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کرنا پسند کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہو جاتی ہے. تو صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے.
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ نبی کریم کی نماز کو پڑھتے دیکھا اور آپ کے طریقہ نماز کو بعض والوں کو پہنچایا. تو نماز کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں اور ہر کتاب بخاری مسلم ابو داؤد سب میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اپنی نماز کو صحیح کر سکتا ہے. تو نماز کی رکعتیں کیا ہیں؟ دیکھیں نماز میں فرض جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2 فرض فجر میں، پھر 4 رکعت ظہر میں، اور عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4. یہ فرض رکعتیں ہیں. لیکن پھر کچھ سنتیں موقدہ ہیں جن کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، بہت ریئرلی کبھی چھوڑا ان کو. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو پڑھیں ریگولرلی، اور اس کے بہت اجر و ثواب ہے. تو جو سنت موقدہ ہیں وہ کیا ہے؟ فجر سے پہلے 2 سنت، ہاں ماشاءاللہ، فجر سے پہلے 2 سنت ہے. اور اگر یہ فرض نفل جو ہے وہ اتنے اہم ہے کہ اگر ہماری بہت لیٹ آنکھ کھلی اور ہماری وہ سنت مس ہو گئی تو ہم اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اب سن رائز ہونے میں تھوڑی سی دیر ہے تو انسان پہلے فجر فرض پڑھ لے، اور پھر اس کے 10 منٹ کے بعد، سن رائز کے 10 منٹ کے بعد انسان اپنے فجر کی جو سنتیں مس ہوئی ہیں اس کی قضا کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ فجر کی نماز ہے. ہاں فجر ہاں فرض سے پہلے، کیونکہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک انسان اٹھا، آنکھ کھلی، اب صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے. اب ہم اگر سنتیں پڑھنے بیٹھیں گے تو فرض کا ٹائم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں کہ اس کو فرض کو پہلے پڑھ لیں، پھر 10 منٹ جو کہ وہ ممنوع وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کا اس کو ہم چھوڑ کر پھر سنت پڑھ سکتے. اور جو نفلیں، جو رات کی نفلیں ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم لیمٹ نہیں دی ہے. انسان ظہر تک بھی پڑھ لے اگر کسی وقت بھی انشاءاللہ تو اچھا ہے. لیکن ظاہری بات ہے بہتر یہی ہے کہ انسان پھر اس کو فوراً پڑھ لے، کیونکہ ایک چیز کو کیوں ڈیلے کرنا مناسب نہیں ہے. اگر ہماری مس ہوئی ہے تو ہم اس کو جلدی سے جلدی پڑھ لیں انشاءاللہ. پھر عصر کے پہلے 4 رکعت جو ہے نا، یہ اس کو سنت موقدہ میں نہیں شامل کیا گیا. ظہر سے پہلے 4 رکعت جو ہے 2 کر کے پڑھنے کی ہے. ٹھیک ہے، 2 نفلی نمازیں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 میں کر کے پڑھی ہے. تو 4 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے ظہر سے پہلے. اور ظہر کے بعد اگر چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں. ہاں انشاءاللہ میں عشاء کا بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو چاہے تو انسان 2 کر کے پڑھ لے، اور چاہے تو انسان ظہر کی 4 فرض کے بعد کی 2 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے یا انسان 4 پڑھے، کیونکہ سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہے کہ ظہر کے بعد 2 کر کے 4 رکعت پڑھنا. لیکن 2 رکعت جیسے جو ہے وہ سنت موقدہ میں ہے. 4 رکعت جو ہے وہ انسان اگر کبھی پڑھ لے سنت کو فالو کرنے کے لیے، کہ ظہر سے پہلے بھی 2 کر کے 4 رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد بھی انسان 2 کر کے 4 پڑھ لے. خاص طور سے جمعے والے دن اگر 4 پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی فضیلت ہے، کیونکہ جمعے کے دن ہم جو ہے وہ ہماری فرض رکعت ہم 2 ہی پڑھتے ہیں. تو جمعے کے بعد کی نماز جو ہے نا اس میں پابندی نہیں ہے، اس میں ہم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر عصر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کی. جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے عصر سے پہلے
دو دو کر کے 4 رکعت جو پڑھنے میں پابندی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی رحمت کی دعا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن سنت موقدہ میں عصر کے سے پہلے کی دو دو کر کے جو 4 رکعت ہے وہ سنت موقدہ میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو کبھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نہیں پڑھتے تھے. اچھا، لیڈیز جب گھر میں نماز پڑھتی ہے جمعے کی تو 4 ہی پڑھتی ہے. وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے. وہ جمعے کی نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں نماز جمعہ، وہ اس لیے ہوتی ہے مسجد میں کہ خطبہ جو ہے وہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے. تو نماز جمعہ میں خطبہ سننا اتنا ہی ضروری ہے، جیسے خاموش سے جیسے ہم نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اور پھر جمعہ میں 2 رکعت پڑھاتا ہے امام، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو اس کو ظہر ہی کی نماز ہوتی ہے، چاہے وہ جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے. گھر میں مرد بھی اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے. تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا. اچھا، زلیخا آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اگر تھوڑا سا دوبارہ صحیح طرح سے سمجھا دیں. اونلی 2 ان مسجد ادروائز 4 کا کس نماز کی آپ بات کر رہی ہیں؟ اچھا، پھر جمعہ، ہاں جمعہ میں نہیں، گھر میں بھی ہم 4 پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سنت میں جمعے کی پابندی نہیں ہے. تو جمعے کی نماز میں 4 کی ہے کہ 4 پڑھیں ہم انشاءاللہ. لیکن جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے کے جو 4 رکعت ہے اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جتنا توفیق ہو پڑھ لے انسان جمعہ سے پہلے. جیسے مسجد جانے سے پہلے انسان نفلیں پڑھ لے، جتنی اس کو توفیق ہو رہی ہے، 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے، اور پھر خطبہ سنے، اور پھر خطبے کے بعد 2 کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، مگر 4 کا اجر زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کے لیے. اچھا، پھر مغرب کی نماز میں 3 رکعت اور 3 کے بعد 2 ہے، لیکن مغرب سے پہلے 2 ہلکی رکعت نفل پڑھنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت ہلکی پڑھا کرو. لیکن پھر 4تھی بار فرمایا کہ اگر تم چاہو تو گویا فرض نہیں ہے، لیکن جو انسان یہ عادت بناتا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی، تو یہ اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے. اگر ہمارے پاس ہم سکون سے مغرب پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، عشاء کے میں سے پہلے کے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں، وہ سنت موقدہ میں نہیں ہے. لیکن عشاء کے بعد کی جو 4 رکعت ہے، عشاء 4 رکعت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہے، وہ جو ہے ہاں انشاءاللہ نیت کا بتاتی ہوں میں. عشاء سے آپ لوگ ساتھ ساتھ چلیں، ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. ابھی تو صرف رکعت کا بتا رہی ہوں، لیکن پھر نماز کی جب شروع کریں گے تو نیت کی بات کریں گے. تو عشاء جو ہے اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی ہے، ٹھیک ہے. عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی ہے، یہ سنت موقدہ میں ہے. اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو وطر پڑھ لیں. وطر الگ سے نماز ہے، وطر عشاء کا حصہ نہیں ہے. تو وطر کو عشاء سے کی 2 نفل کے بعد پڑھ لیں، چاہے رات میں اٹھ کر تہجد کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی جو ہے نمازیں. اب وطر جو ہے وہ ہم عام طور پر 3 رکعت پڑھتے ہیں. ہاں، مغرب سے پہلے 2 رکعت ہلکی پڑھنا نفل کی، یہ سنت ہے اور اس کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے. اور اس کے
صحابہ کرام بھی اس کی پابندی کرتے تھے. تو اس کو اگر وقت ہو انسان فوراً سے پڑھ لے، کیونکہ مغرب کی نماز انسان جلدی پڑھتا ہے نا، تو اذان ہوتے ہی 2 رکعت پڑھ لے جلدی سے ہلکی سی، اور پھر مغرب پڑھ لے. ٹھیک ہے. تو اچھا، وطر جو ہے وہ ہم 3 پڑھتے ہیں عام طور پر، لیکن وطر کی جو رکعت، چونکہ وطر جو ہے وہ رات کی نماز ہے. تہجد جیسے اگر نفلیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنی نفلیں جو سنت سے جتنی ثابت ہے وہ پڑھ کے پھر وطر پڑھ سکتے ہیں. اور وطر اٹ سیلف 3 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5 بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وطر کے پڑھنے کا انشاءاللہ طریقہ میں اس کے بعد بتاؤں گی. وطر کے میں نے الگ سے کیا ہے نا. عشاء کے بعد دو نفل ہیں، اور دو نفل ہیں، لیکن عشاء کے بعد چونکہ ہم نفلوں رات کی عبادت شروع ہو جاتی ہے تو ہم چاہیں تو اور زیادہ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کے ساتھ جو سنت موقدہ ہے وہ 2 ہیں. ٹھیک ہے. وطر جو ہے صرف 1 رکعت بھی ہوتی ہے، 3 بھی ہوتی ہے اور 5 بھی ہوتی ہے. چونکہ وطر کا میں نے الگ سے پیپر تیار کیا انشاءاللہ، تو وطر پر ہم بات کریں گے. اچھا، اب یہ تو ہو گئے اوقات نماز. اب نماز کا طریقہ. نماز کے طریقے کے لیے وضو مسٹ ہے. نماز جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے. اگر وضو ہے پہلے سے، ٹوٹا نہیں ہے، ہم نے پچھلی نماز پڑھی ابھی، انشاءاللہ وطر پر ہم بات کریں گے آرام سے ابھی. ٹھیک ہے. تو جو ہے وضو جو ہے وہ مسٹ ہے، شرط ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور وضو جو ہے وہ اگر ہے آلریڈی، ہم نے 1 نماز پڑھی ہے، ابھی دوسری نماز کا وقت ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹا اور ہمیں یقین ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو انسان بغیر نئے وضو کے پڑھ سکتا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے نیت ضروری ہوتی ہے. ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے. تو اب نیت کیسے ہوتی ہے؟ نیت بول کر نہیں ہوتی. نماز کی نیت دل میں ہوتی ہے. اب انسان نماز مصلی پہ آ جاتا ہے، سکون سے کھڑا ہوتا ہے اچھی پوزیشن میں. جیسے یہ ہمارے پاس تصویر ہے، آپ لوگوں کو تصویر صاف سے نظر آ رہی ہوگی. اور مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی طرح سے بھی مرد اور عورت کے کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے سمجھنا. ٹھیک ہے. مرد عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی نماز نہیں سکھائی. جس طرح مرد نماز پڑھتے تھے اسی طرح صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتی تھی نماز. تو نماز کے لیے جیسے یہ پوزیشن میں ہے، اسے سکون سے انسان اچھی طرح کھڑا ہو جائے اور پھر دل میں نیت کرے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں. یہ نماز کی نیت دل میں سوچ لے، کیونکہ ہم فرض بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نفلیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم. اور اگر جماعت میں پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے کھڑا ہوا جاتا ہے کہ پیروں سے پیر ملتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ جماعت میں بیچ میں گیپ دینا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو جماعت سے جب پڑھیں تو اس طرح کھڑے ہو جائیں. ہم عورتوں کی جو صفیں ہوتی ہیں وہ بہت کئی بار صحیح نہیں ہوتی ہے. لوگ اتنا فاصلہ رکھتے ہیں، خاص طور سے کہ ہم آرام سے بیٹھ سکیں. مگر مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان پھیل کر نماز پڑھے. کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر، کہ شیطان آتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں کو ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی آپ ذرا قریب ہو جائیں، تو ان کو غصہ آتا ہے کیونکہ وہ سکون سے زیادہ تسلی سے بیٹھنا چاہتی ہیں اپنے پیر پھیلا کے. لیکن نہیں، نماز کے لیے آپ کو چاہے سکڑ کر بھی بیٹھنا پڑ جائے، لیکن نماز کے لیے طریقہ یہی ہے کہ بالکل گیپ نہ ہو بیچ میں. تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے فرض نمازوں کے لیے. ٹھیک ہے.
فرض نماز پوری کی پوری نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے. اب آج کل تو بھائی مسجدیں ہی بند پڑی ہیں تو انسان کیا کہہ سکتا ہے نا. لیکن یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ یہ بہت یہ الگ چیز ہے، خاص ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اچھا تو پھر کھڑے ہو گئے، نیت کر لی انسان. اس کے بعد جو ہے وہ انسان کو یہ حدیث کے سارے ریفرنس موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر صحیح بخاری یہ ساری صحیح بخاری سے لی ہوئی ہیں. تو اب فرض نماز کا حکم یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. سفر میں ہو انسان، سواری پر گاڑی میں بیٹھ کے ہم گاڑی چل رہی ہے اور ہم کہیں ہم اپنی فرض نماز پڑھ لیں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ گاڑی سمت بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کی. لیکن اگر جو ہے نفلی نماز ہے تو آپ قبلہ رخ ہو کر نیت کر لیں. اس کے بعد آپ کی گاڑی کہیں بھی مڑ رہی ہے تو انشاءاللہ نفل کی نماز اس طرح پڑھی جا سکتی ہے. لیکن فرض نماز بہتر ہوتا ہے کہ انسان اگر ہمارے پاس چوائس ہے تو گاڑی سے اتر کر نماز پڑھ لے، پھر دوبارہ سفر شروع کرے. ہاں اگر ہم پلین میں ہوتے ہیں آج کل تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہم نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ٹرانزٹ میں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹرانزٹ میں پہنچیں گے تو ہمارے پاس جیسے اگر ظہر کا وقت ہمارا پلین میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب اتریں گے تو عصر کا وقت آ جائے گا. تو چونکہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے تو ہم ظہر نیت کر لیں کہ ہم جمع کر کے ایئرپورٹ ٹرانزٹ پہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح عشاء اور مغرب کا وقت بھی کر سکتے ہیں تو کر لیں. فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں پلین میں ہی پڑھنا پڑتا ہے بعض اوقات، نہ اس کو ہم وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان آج کل ہر چیز پلین میں موجود ہوتی ہے. آپ کو ڈائریکشن قبلے کی پتہ کر سکتے ہیں آپ، اور بہت آسانی ہے آج کل تو، چونکہ مسلسل نقشہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو انسان پھر اس حالت میں نماز پڑھ لے. اچھا اس کے لیے تھوڑی سی کیلکولیشن پہلے سے کرنی پڑتی ہے کہ فرض کی نماز ہماری کس وقت آئے گی. تو اس کے لیے بھی ایپس موجود ہیں، تو اور بعض مسلمان ایئر لائنس میں بتایا بھی جاتا ہے. تو اس کا انشاءاللہ پرابلم نہیں ہے، بس انسان کانشیس رہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور اب اگلی سٹیپ یہ ہے کہ انسان نیت کر لی. اب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ کتنا اٹھائے اس کے دو طریقے ہیں. دیکھیے کندھوں کے برابر اٹھائیں یا کان کی یہ جو نچلا حصہ ہے کان کی لو تک اٹھائے، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ اس میں یہاں اس کا کان ہے اور یہ اس کی انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو یا اتنا اٹھائیں اور یا اتنا اٹھائیں، اور ان کو تھوڑا تھوڑا کھلا رکھیں، انگلیوں کو بہت پھیلا کر بھی نہیں اور بہت سکیڑ کے بھی نہیں. اس طرح سے ہاتھ کو رکھیں جیسے ہم ہتھیلی کسی کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جیسے ایسا انداز ہے. تو انسان جب تکبیر کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ کر اوپر کرنے کا کہ اب میرے لیے اللہ سے بڑھ کر میرے سامنے اب کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں کہ میں اب اپنے اللہ کے سامنے ہوں. اب دنیا کی کسی چیز کا کوئی چیز میرے نظر میں اب اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی نمازیں نصیب کرے، کیونکہ ہم تو اللہ اکبر پڑھ کے آدھی نماز پڑھ لیتے ہیں جب ہمیں ہوش آتا ہے کہ اچھا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ اپنے خیالوں میں چلے جاتے ہیں. اور پھر لیکن انسان کوشش یہ کرے جب نیت اچھی طرح کرتے ہیں نا سکون سے کانشیسلی، تو پھر باقی نماز اچھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 سیکنڈ اپنے آپ کو سوچے انسان اور پھر نماز شروع کرے. پھر دیکھیں سر جھکا ہوا، یعنی کہ ادھر ادھر چہرہ نہ ہو، نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے.
تو دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں، اور کانوں کو پکڑنا یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا اٹھائیں کہ اس کی لینتھ اس کے برابر ہے۔ اچھا، پھر ہاتھوں کی انگلیاں نہ باہم ملی ہوئی ہوں، نہ زیادہ فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی پوزیشن ہماری نیت، مطلب نماز شروع کرنے کی۔ اب جب ہاتھ باندھتے ہیں تو دیکھیں ہاتھ کس طرح بندھا ہوا ہے۔ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کو اس طرح پکڑے ہوئے ہلکے سے لائٹ سے، جیسے یہ یہاں سے پکڑا ہوا ہے، یہ سیدھا ہاتھ اس الٹے ہاتھ کے اوپر ہے، اور یہ کلائی سے تھوڑے آگے تک پکڑا ہوا ہے۔ اب بالکل سینے پر بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں بھی باندھ سکتے ہیں، یہ اس میں اتنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ بالکل چیسٹ پر باندھے انسان یا یہاں پر باندھے۔ پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لیں، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو معمولی سا پکڑیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کہ بہت ٹائٹ کہ کہیں بھاگ جائے گا ہاتھ، بس ہلکا سا اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اچھا، پھر جو دعائے استفتاح ہے، جو نماز شروع کرنے کی دعا ہے، تو ایک تو یہ دعا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ صحیح بخاری کی دعا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولے سے دھو دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ والی ہے، یہ جو ہے یہ کس سے ثابت ہے، سنن ابی داؤد میں ہے یہ دعا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی اور وہ بھی۔ اچھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ جب ہم استفتاح کی دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی پناہ لیتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، اس کے حمز سے، اس کے نفخ سے اور اس کے نفس سے۔ پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور شیطان مردود اس کے خیالات سے، اس کے پھونک سے اور اس کے وسوسے سے، یہ ہم ان تین چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، کہ وہ ہماری نماز میں خیالات نہ ڈالے، ہماری نماز میں وسوسے نہ ڈالے اور ہم پر وہ پھونکے نہ۔ پھر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہاں کوئی بھی قرات کر سکتے ہیں ہم، اس میں کوئی بھی، بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری سورہ پڑھے، لیکن سورہ کا حصہ بھی پڑھ سکتا ہے، کسی بڑی لمبی سورت کا کوئی حصہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا پوری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسٹ ہے، یہ اس کے بغیر رکعت کمپلیٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اگر ہم کوئی رکعت پڑھتے ہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، چاہے ہم مقتدی ہیں، چاہے ہم امام ہیں، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اور یہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے۔
ہر حال میں پڑھنا، خواہ بطور مقتدی ہو یا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں. کچھ کہتے ہیں کہ جب آپ مقتدی ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر اور خاموش نماز ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس آپ کو سننا ہے، آپ کو صرف خاموش رہنا ہے. تو یہ یہاں پر اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے ہم امام ہیں چاہے مقتدی ہیں، امام کے پیچھے ہم خاموشی سے پڑھیں گے، زور سے آواز سے نہیں پڑھیں گے. امام کے ساتھ ساتھ آپ دہراتے جائیں، اور جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں، تو فرشتوں کی آمین سے ہماری آمین مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مگر یہ کہ اگر سپوز ہم آدھی نماز میں آدھی رکوع میں گھستے ہیں، نماز چل رہی ہے اور ہم جو ہے وہ جماعت میں آتے ہیں تو آلریڈی امام نے رکوع میں امام چلا گیا، ہم جب تک پہنچے تو ہم رکوع میں چلے تو جائیں گے نیت کر کے، لیکن وہ ہماری وہ رکعت قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہمیں بعد میں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس لیے ہم جب امام اپنا سلام پھیر لے گا تو ہم اٹھ کے اپنی رکعت پوری کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے بعد بلند آواز سے آمین کہیں، مردوں کے لیے ہے، عورتیں بلند آواز سے نہ بھی کہیں، عورتیں بس ہلکے سے کہہ دیں. ٹھیک ہے. با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جوہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ امام کی قرات سنیں. تو جب امام پڑھ رہا ہے تو ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رک جائیں گے اور پھر ہم امام کی باقی قرات سنیں گے. اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیں گے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ. امام دعا استفتاح امام بھی پڑھتے ہوں گے، آئی ایم شور پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. دعا استفتاح جو ہے وہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ جب بھی نماز پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے پڑھیں چاہے ہم اپنی یہ دعا استفتاح ضرور پڑھیں انشاءاللہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ پڑھ لی، کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لی. ٹھیک ہے. پھر اب رکوع کا وقت آیا تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی تو اختلاف ہے، کچھ گروپ جو ہیں وہ اس میں نہیں مانتے، حالانکہ بہت سی صحیح احادیث ہیں، ایک دو نہیں متواتر احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رفع الیدین کرتے تھے. رکوع میں جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھانا جیسے استفتاح کے وقت اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے کندھوں یا کے برابر اٹھائیں اور رکوع میں چلے جائیں. رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ سیدھا رکھے. ٹھیک ہے. جھول یوں یعنی راؤنڈ کر کے نہ کریں، بلکہ یہ پورا یہ دیکھیں یہ سیدھا ہے. ٹھیک ہے. سیدھا رکھے کمر کو، اور سر کو بھی اسی طرح سے اسی اینگل سے رکھے. ہاتھوں کو اسٹریٹ، دیکھو یہاں سے اسٹریٹ ہے، ہاتھ کوہنی میں جھول نہیں ہے، اسٹریٹ کر کے یہاں پر گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رکوع کا طریقہ ہے. اور جب رکوع میں اچھی طرح سے پوزیشن لے لیں تو رکوع کی جو دعائیں ہیں، جو تسبیحات ہیں، ان کو پڑھیں. رکوع کس طرح کریں کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں. ٹھیک ہے. سر نہ بالکل، سر الگ سے جھکا ہوا نہیں ہے، سر کمر کے طرح ساتھ ساتھ ہی جھکا ہوا ہے، ورنہ سر اس طرح سے الگ سے جھکا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کمر سر بالکل سیدھے ہوں، کمر میں خم نہ ہو. کمر میں خم نہ ہو کہ کیا مطلب ہے کہ کمر یوں گول کر کے نہ ہم کھڑے رہیں. ٹھیک ہے.
یہ پاسچر ویسے بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر ہم سوچیں فزیکلی بھی یہ پاسچر ہمارے لیے ہارمفل ہے، لیکن یہ بہترین ہمیں پاسچر دیا گیا ہے نماز میں، جو کہ ہمارے لیے، ہماری بونز کے لیے بھی یہ بہتر ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی. تو ہمیں کمر سیدھی رکھنی ہے، اور سر اور کمر اور ہر چیز ایک اینگل پر ہے، کوئی سر کا الگ سے جھکاؤ نہیں ہے. اچھا، جسم کے اس طرح جھکا دیں کہ زمین سے پیٹھ سر کی مسافت برابر ہو. اب دیکھیں جتنا زیادہ ہماری یہ لکیر اس طرح سے، جتنا اس طرح پوزیشن میں آتے ہیں کہ یہ سر ہے ہمارا اور یہ پیٹھ کا حصہ ہے، یہ اس طرح سے زمین کے ساتھ ہو کہ یہ فاصلہ جو ہے وہ آلموسٹ برابر ہو. ٹھیک ہے، اتنا ہمیں جھکنا ہے. اس میں اتنا کلیئر نہیں ہو رہا یہاں سے، اصل میں یہ بہت لائٹ ہے، لیکن یہ پوزیشن میں ہماری ہونی چاہیے بیک کہ بالکل ہم جیسے اینگل 40 کا آلموسٹ ہو گیا. دیکھیں ہمارے یہ پچھلے پیر ہیں تو 40 کا اینگل ہو گیا بالکل. اور دونوں ہتھیلیوں سے انگلیاں قدرے کھول لیں اس طرح سے. دیکھیں انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں. یہ گھٹنے جیسے ہم مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. دونوں بازو جو ہے وہ پہلوؤں سے سیدھے ہوں، بازو میں خم نہیں ہو کہ کوہنی یوں نکل کے یوں نہ جا رہی ہو. ٹھیک ہے، بالکل سیدھے. ٹھیک ہے، بازو سیدھے ہوں. اچھا، رکوع میں یہ دعا کم از کم 3 بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم. اچھا، یہ ایک ہی دعا نہیں ہے، رکوع کی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہاں پر مختصراً بتایا گیا ہے. لیکن اس کی اور بھی مسنون دعائیں ہیں، مگر مسنون دعائیں پڑھنے کی ہیں جو ہمیں پڑھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں پڑھی ہیں. میرا ارادہ تھا میں آپ لوگوں کے لیے وہ دعائیں بھی الگ سے نکال کے دے دوں گی، لیکن میرے ذہن سے پھر نکل گیا. میں انشاءاللہ اب یاد رہا تو میں اب بھیج دوں گی رکوع کی مختلف دعائیں اور سجدے کی دعائیں. تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ و روح. یہ بھی دعا ہم رکوع میں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر 3 پڑھیں تو کم از کم 3 پڑھیں. ٹھیک ہے، لیکن 3 سے زیادہ اگر پڑھیں تو پھر کاؤنٹنگ ضروری نہیں ہے. 3 پڑھ لی، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ لمبا رکوع کریں تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں. پھر یہ نہیں کہ آپ کاؤنٹنگ بھی آپ کی مسٹ ہے، نہیں، اس کے بعد پھر آپ جتنی بھی پڑھیں، لیکن 3 پڑھیں منیمم. ٹھیک ہے، پھر مذکورہ تسبیح پڑھنے میں 3 بار سے زیادہ کے لیے طاق عدد کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جتنی چاہیں پڑھ لیں. پھر جب رکوع سے اٹھے تو اسی طرح رفع الیدین کریں. ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر، اس دفعہ رفع الیدین کرتے وقت اللہ اکبر نہیں پڑھا آپ نے، بلکہ آپ نے کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سوری، نہیں، یہ تو رکوع کی، یہ سجدے رکوع کی دعا ہے، میں بھول گئی. رکوع کی ایک اور دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ رکوع کی ایک اور دعا بھی انہوں نے بتائی ہے، 2 بتائی ہیں. ٹھیک ہے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ کانوں کے نیچے کنارے یا کندھوں کے برابر لے جائیں، اور یہ رفع الیدین کہلاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. یعنی جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہنے کے بجائے، ہاں انشاءاللہ میں دعا بھیجوں گی، اللہ اکبر کہنے کے بجائے ہم کیا پڑھیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. پھر رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کو اب نیچے کر لیا یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پلٹایا، اور سیدھے ہو کر پھر یہ دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو رکوع سے جھک کر جب اٹھتے وقت ہم نے سمع اللہ حمدہ پڑھا،
اور پھر جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر یہ دعا پڑھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی سکون سے کھڑے ہو کے. پھر کیا کرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے. سجدے کے لیے پوزیشن کیسے لینی ہے، پہلے زمین پر ہاتھ کو ٹیکے اور دیکھیں پیر، چونکہ پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی جب ہم سجدے میں ہوں گے، ٹھیک ہے. اب سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ یہاں ہماری پسلیوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہاتھ جو ہیں وہ یہ جیسے سمجھ لیں ہماری سائیڈ ہے، ہماری باڈی کی سائیڈ ہے اور یہ ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ ہیں. تو ہاتھ جو ہے وہ جسم سے الگ ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ہتھیلیاں یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کاندھوں کی طرف ہے. یہ کاندھا ہے، کاندھے کے پاس سے ہتھیلیاں ہماری رکھی ہوئی ہیں، انگلیاں آپس میں ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور سر کو زمین پر رکھنا ہے. سر کو کس طرح زمین پر رکھنا ہے، سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دیں. تو ہمیں اتنا سر رکھنا ہے کہ ہماری ناک بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہیں، کاندھے کے برابر ہیں، یہاں سے الگ ہیں، بس بازو جو ہے وہ اپنے پہلو سے الگ ہیں، ہم جسم سے الگ ہیں، ہمارے پسلیوں کے پاس جڑے ہوئے نہیں ہیں. اور پیر جو ہیں اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہیں، دیکھیں یہ اس طرف انگلیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سجدہ ہے. اور کمر جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں. اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک اینگل دیکھیں تو ایسے بنتا ہے، یوں اور پھر یوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سجدہ ہے. ہماری کمر بالکل سیدھی جا رہی ہے اور یہاں سے ہمارا یہ بیک تھوڑا اوپر ہے. اب عورتوں کے لیے بعض لوگ کہتے نہیں عورتیں اس طرح کی پوزیشن عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے عورتیں اپنا یہ حصہ نیچے رکھے. یہ صحیح بات نہیں ہے. عورتوں کا اور مردوں کا سجدہ ایک ہی ہے. عورتوں اور مردوں کی نماز کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو عورتوں کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جیسے اپنا سر یوں ڈالے، پھر اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ سیدھی رکھے یوں، اور پھر یوں کر کے یوں سجدہ کرے اور ہاتھوں کو بالکل سمیٹ کر یوں رکھے، ٹھیک ہے. اس طرح سے کہتے ہیں، مگر یہ بہت ان نیچرل پوزیشن ہے اور اس کے لیے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے کہ جس طرح ایک کوئی جانور کتا جس طرح سے زمین پر لیٹتا ہے تم اس طرح سے سجدہ مت کرو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کتا سوتا ہے تو اسی طرح اپنی کمر جھکا کے بالکل پیر اندر، ہاتھ پہ اندر ڈال کے پھر وہ سجدہ کرتا ہے. تو اس کے لیے خاص ممانعت کی حدیث ہے. عورت کو اسی طرح سجدہ کرنا ہے. اب دیکھیں سجدہ میں کون سی چیزیں زمین پر ٹچ ہو رہی ہیں یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری یہ چیزیں انسان کی پہچان ہے. یہ سجدے کے اعضاء کو آگ نہیں لگتی. انسان مسلمان ہے، گناہ گار ہوا اور اللہ نہ کرے جہنم میں بھی گیا، لیکن سجدے کے جو اعضاء ہیں جن پر وہ سجدہ کرتا ہے اس کو آگ نہیں چھوتی. تو دو ہاتھ اس طرح ہیں، ٹھیک ہے، دو ہاتھ، سر اور ناک جو ہے وہ ایک ہی گنا جاتا ہے کیونکہ پیشانی میں ناک آ جاتا ہے. تو یہ دو ہاتھ، ایک اور دو تین، دو گھٹنے 4 اور 5، اور یہ پیر کی انگلیاں 6 اور 7. یہ سجدے کے اعضاء ہیں جو کہ زمین پر ہوتے ہیں. سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. پیشانی، اس میں ناک کا ابھرا ہوا حصہ بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے. یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اپنے سجدے کو ضرور درست کریں. اگر آپ لوگ اس طرح سجدہ نہیں کرتے تو اپنے سجدے کو صحیح کر لیں انشاءاللہ. اچھا، پھر دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کے برابر ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر دونوں سجدے میں کان کے برابر ہیں ہاتھ، اور کوہنیوں کو زمین سے اور اپنے جسم سے دور رکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ کوہنیاں ہیں جو زمین
زمین سے بھی نہیں ٹکی ہوئی ہے اور جسم سے بھی چپکی ہوئی نہیں ہے. اور جسم سے دور رکھے. جماعت کی صورت میں دونوں ہاتھ اس انداز میں رکھے کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف نہ ہوئے. دیکھیں یہ اب اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یوں کوہنی نکلی ہوئی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کے سامنے ساتھ پڑھے جماعت میں ہو تو تھوڑا سا کوہنی کو اس طرح رکھیں، جسم سے نہ ملائیں لیکن تھوڑا یوں اینگل کر لے اس طرف، تاکہ جو ہے اس سے برابر والے کو تکلیف نہ پہنچے ہماری کوہنی سے. پھر دونوں پاؤں جو ہے دیکھیں یہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے، پاؤں جو ہے اس طرح سے ہیں. دونوں پاؤں زمین پر کھڑے رکھے، دونوں ایڑیاں باہم ملا لے اور انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کر لے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ایک تسبیح ہے. تسبیحات اس کی اور بھی ہیں. اس کو اگر ہم کم از کم 3 بار پڑھیں، لیکن زیادہ جتنا پڑھیں ہم لمبا سجدہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک ہی دعا کو ضروری نہیں ہے، ایک دعا کو کچھ دفعہ پڑھ کے ہم سجدے کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ دوسری بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو پھر اللہ اکبر کر کے اٹھے اور اطمینان سے جب بالکل اس پوزیشن میں آ جائیں، اس کے بعد کھڑے ہوں گے. اگر ایک ہی رکعت ابھی پڑھی ہے تو اس طرح پہلے کھڑے ہوں. ابھی 2 سجدوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھے سکون سے، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ یہ ہو کہ پاؤں دونوں بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں. دیکھیں یہ ہم جو ہے اندر جو بائیں پیر پر بیٹھے ہیں، ہم بائیں پیر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں. اب یہ پوزیشن بڑی عمر میں مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر جس کے لیے مشکل ہے نہیں کر سکتا تو وہ پھر اپنے دونوں پیروں پر جیسے ہم دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ینگ ایج ہے اور یہ پاسبل ہے تو ہم اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اب نماز کے ہر رکوع میں انسان کی ایج کے لحاظ سے جو لیمیٹیشنز ہیں اس میں اجازت بھی ہے. انسان نہیں بیٹھ سکتا تو چیئر پہ کر لے تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ جو صحیح سالم ہے، انسان صحیح ہے بالکل، تو اس طرح سے ہوگا. پھر اطمینان سے بیٹھے، دونوں ہاتھ رانوں پر گھٹنے پر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجدے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا تقریباً ایک جتنا وقت تھا. یعنی کہ ہم اگر زیادہ دیر سجدے میں بیٹھتے ہیں تو ہم ایک سجدہ کر کے زیادہ دیر اس طرح بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے دوسرا. یعنی کہ جو وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کرنے میں جتنا وقت لگاتے تھے، سجدے میں جتنا لگاتے تھے، اتنا ہی 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھتے تھے. اور اس دوران یہ تسبیح ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان پورے کر، مجھے عافیت دے، مجھے روزی عطا کر اور میرے درجات بلند کر. اور نگاہیں جو ہیں وہ وہیں سجدے کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے. اچھا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کریں، سجدے کی دعائیں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے. پہلی اور تیسری رکعت مکمل ہونے پر، جیسے 4 رکعت کی نیت کی ہم نے، 1 رکعت ابھی پوری ہوئی تو پھر کیا کریں، سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، یعنی فوراً سجدے سے سر اٹھا کر ایک دم سے کھڑے نہ ہو جائے، وہی پوزیشن میں دوبارہ بیٹھ جائے. جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اٹھ کر پہلے بیٹھ جائیں اور پھر جو ہے تھوڑی سی دیر بیٹھنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے.
اسی طرح جب 2 رکعت پڑھنے کے تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو چوتھی رکعت کے لیے بھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کیونکہ دوسری رکعت کے بعد ہم کو بیٹھنا ہی مست ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت تشہد پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بھی انسان تھوڑا سا بیٹھ کر پھر اٹھے۔ اچھا، پھر دونوں ہاتھوں کو ٹیک لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ دیکھیں یہ دونوں ہاتھوں سے سہارا لیا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کیفیت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لیں۔ اب یہ انڈیویجول پر ہے کہ انسان مٹھیوں کو بند کر کے سہارا لے یا ہاتھوں کو کھول کے زمین پر پھیلا کر اپنے آپ کو اٹھائے، یہ اس میں پابندی نہیں ہے۔ اچھا، پہلی رکعت کی طرح باقی رکعت میں بھی گزشتہ اعمال بالترتیب کریں، اللہ اکبر کہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں اور رکوع کریں۔ اب دیکھیں جب 2 رکعت کے بعد یہ جو ہے ابھی پہلی رکعت کی طرح باقی رکعت میں بھی گزشتہ اعمال ترتیب سے کرے۔ اچھا، اللہ اکبر کہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، رکوع سے پہلے رفع الیدین ہے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں، پھر سجدہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں یہ پھر سجدہ کریں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو یہ ترتیب ہو گئی۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو ہے وہ انسان کو رفع الیدین کر کے وہ دعا پڑھنی ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ صرف ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی رکعت کی تفصیل۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں اطمینان سے بیٹھے۔ اب 2 رکعت کے بعد جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ پیٹھ کو سیدھا رکھیں، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اور اس طرح رکھیں جیسے اسے پکڑا ہوا ہے، بائیں ہاتھ کو سے جیسے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں۔ یہ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کی ایج کی وجہ سے آپ کی جسم کا وزن آپ اس طرح ایک پیر پر نہیں ڈال سکتے تو آپ دونوں پیروں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں تو رفع الیدین کریں۔ جب سجدہ سے تیسری رکعت کے بعد ہم تشہد پڑھ کے اٹھتے ہیں نا، جیسے یہ دوسری رکعت پڑھ کے جب اٹھتے ہیں یہ تشہد پڑھ کر، تو ایک بار پھر رفع الیدین کرنا ہے۔ تو رفع الیدین کتنی بار کیا ہم نے؟ ہر رکوع سے پہلے اور ہر رکوع کے بعد، اور 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد پڑھ کے اٹھتے ہیں تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے رفع الیدین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رفع الیدین کی تفصیل ہے۔ ہر دفعہ اللہ اکبر کہہ کے دیکھیں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھ کر، تو ہر رکعت میں اس طرح، ٹھیک ہے۔ پھر جب 2 رکعت پڑھ کے تشہد پڑھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، تو تشہد پڑھنے کے بعد 2 رکعت کے تشہد کے بعد اٹھتے ہیں جب رفع الیدین کرتے ہیں، اور تیسری رکعت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر باقی نماز کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہو گیا۔ پھر آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکالیں۔ یہ بایاں پیر ہے جو یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پوزیشن میں کیا فرق ہے، کچھ میں ذرا سا ہم کمپیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں پیر باہر نہیں نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیر پر آپ بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ
آخری تشہد ہے جب آپ، تو اس وقت یہ پیر کو تھوڑا سا باہر نکالا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پوزیشن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں باڈیلی، نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، پھر دونوں پیروں پر بیٹھے. آخری تشہد میں بائیں ران کو پچھا کر اس کے پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا کر اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکالیں اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں. یہ دیکھیں قبلہ رخ انگلیاں، ٹھیک ہے. اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ کر اسے ٹیک لگا کر بیٹھے، ٹھیک ہے. زیادہ بوجھ ہم کس پر ڈال رہے ہیں؟ بائیں پاؤں پر، اسی لیے ہم گھٹنے پر ٹیک لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بائیں، کیونکہ اس پوزیشن میں بالکل بیلنس بیٹھنا مشکل ہے، تو ہم بائیں پیر کو جو بچھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے. اچھا، پھر تشہد کے وقت انگلیوں کو دیکھیں. یہ الٹا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. الٹا ہاتھ اس طرح سے ہے اور سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اور جو شہادت کی انگلی کے بعد والی انگلی ہے، ان دونوں کو آپس میں اس طرح سے ملا کے سرکل کیا ہے اور تشہد کی انگلی کو باہر رکھا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ انگلی جو ہے وہ ہلکے ہلکے، اس کو تھوڑا سا اس میں خم ہے اور اس کو ہلکے سے اوپر اٹھاتے ہیں، جیسے دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں، ہم کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو جس طرح ہم اللہ سے جیسے باتیں کر رہے ہیں، اس طرح ہلکے ہلکے ہم اپنی انگلی سے بھی جیسے ساتھ ساتھ دعا میں شامل ہیں کہ ہم جو ہے وہ اور ہماری نگاہیں اس وقت ہماری انگلی پر ہونی چاہیے، اور ہم جو ہے وہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر حلقے کی صورت میں بنا لیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور پھر انسان دعا پڑھتا ہے. اب یہاں پر پہلے تشہد کی دعا التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ یعنی کہ درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ مسنون دعائیں ہیں. اس کے بعد ہم سنت سے ثابت کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے لیے اس موقع پر جتنی چاہے دعا کر سکتے ہیں. اگر وہ مسنون دعائیں ہیں، سنت سے ثابت ہیں، تو ہم اس میں یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو نگاہ شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے. اور یہ التحیات للہ والصلاۃ موومنٹ فرام دا اسٹارٹ. جی بعض لوگ جیسے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ہلکے ہلکے انگلی کو حرکت دیتے رہتے ہیں دعا میں، ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے انگلی کو ہلکے ہلکے حرکت دیتے رہنا اور اس کو دعا مانگتے رہنا، ٹھیک ہے. جیسے ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت، اور گواہی دے رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، شہادت دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے گواہی دینے، دیکھیں انسان جب شہادت دیتا ہے تو ہاتھ کو بھی ویسے اٹھا کر ہی کرتا ہے نا، تو یہ انگلی جیسے گویا کہ ہم انگلی سے کر رہے ہوتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو یہ دعا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے. اب بعض یہاں پر چونکہ اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو صرف ہاتھ کو سیدھا رکھتے ہیں، پھر صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ اس کے لیے حدیث یہ ثابت موجود ہے تو میں ایسے کرتی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان اگر حدیث سے پتہ چل جائے تو اصولاً انسان کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کا اپنا اجر اور ثواب ہے انشاءاللہ. تو پھر وہم نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کے لیے اپنی عادت بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے میں کسی کے اوپر وہ نہیں کہتی، ٹھیک ہے آپ اپنی نماز جیسے پڑھتے، لیکن صحیح حدیث کا معلوم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہمارا اجر ثواب میں ایک چیز اور بڑھ جائے گی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا پسند کیا، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی. تو
پھر یہ درود ابراہیم پڑھیں گے. ہاں بالکل. اچھا، درود ابراہیم کے بعد دیکھیے جب نہیں علم ہے اللہ تعالیٰ سب قبول کرنے والا ہے، لیکن جب صحیح علم سامنے ہے تو پھر انسان کے اندر ضد نہیں ہونی چاہیے. پھر انسان اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے حوالے کر دے کہ ہمیں تو جب بتایا گیا ہے جس طرح سے ہم اسی طرح کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہم انی اعوذ بکا، یہ ایک دعا سکھائی ہے جو کہ مست پڑھیں، کیونکہ اس میں ہمیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید سے سکھاتے تھے صحابہ کرام کو کہ نماز میں تشہد کے بعد، اس درود شریف کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. پھر دوسری دعا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھائی تھی، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو یہ دعا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، مجھے اپنی خاص بخشش کے ساتھ معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس کے بعد جتنی چاہے دعائیں آپ کو یاد ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو نماز قائم کرنے والا بنا. میرے رب میرے دعا قبول فرما. ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور مومنوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. یہ قرآن سے ثابت ہے یہ. تو اور اس کے بعد ہم جو بھی اپنے لیے اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں ہم مانگ سکتے ہیں، چاہے ہم تشہد میں دیر تک بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ، تو وہ اجازت ہے اس کی. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے لیے دونوں طرف اس طرح سے دیکھنا ہے سامنے، اور پوری نماز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنے کا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہم سجدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا ہم تشہد کی انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی تشہد اور سلام پھیرنے میں بھی ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز پوری ہو گئی الحمدللہ ہماری. تو سلام کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ خاص طور سے یہ مسنون دعا ہے کہ زور سے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بآواز اللہ اکبر کہنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ، یا آپ کا معمول تھا کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے تھے، اور پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سافٹلی کہتے تھے، زور سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر دعا مکمل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ مسنون دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو نماز کے بعد پڑھنے کی ہوتی ہے، اور نماز کے بعد انسان اپنی عادت بنا لے کے مسنون دعاؤں کو پڑھے انشاءاللہ، اور وہ آپ کو مل جائیں گی. اور اگر کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کو بھیج سکتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز کے بعد وہ دعائیں پڑھنی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور کہ سب کے پاس ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے آگے نہر بہتی ہو اور میں روزانہ 5 بار نہائے، اس میں روزانہ 5 بار نہائے، تو کیا پھر بھی اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. انشاءاللہ میں مسنون دعائے نماز کے بعد کے اذکار آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے اس کو، اور کوشش کرے کہ ان اذکار کو ضرور پڑھیں. اور آیت الکرسی پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد یہ جنت کی بشارت ہے اس کے لیے، تو اس کو ضرور پڑھا کریں. آیت الکرسی پر اپنی دعائیں ختم کیا کریں انشاءاللہ.
جو نماز فرض نماز کے بعد کی ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے جو بھی چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن مسنون دعاؤں کو پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب میں وطر کے لیے بھی آج ہی کر دیتی ہوں، تھوڑا سا ہی ہے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ رمضان سے پہلے مجھے بھی تھوڑا وقت ملے کہ میں رمضان کے کچھ ضروری کام کر لوں اور آپ لوگوں کو بھی، کیونکہ پھر ہمیں دورہ قرآن شروع کرنا ہے. تو بس تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ، 15 منٹ میں ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تہجد اور وطر فضیلت کیا ہے؟ ابو امامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. اور اس سو امیزنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے والا بنائے کہ تہجد کی جس وقت جس خوشی سے جب ہم پڑھتے ہیں اٹھ کر تو اتنا فریش اٹھتے ہیں. جیسے اگر تہجد پڑھ لی، نماز فرض پڑھ لی اور پھر تسبیحات پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، پھر ہم سو جاتے ہیں. تو پھر جب اگر جیسے ہمیں لگتا ہے ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، ہم سو گئے، تو پھر جب اٹھتے ہمارا دن اتنا فریش نکلتا ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو سب کو تہجد پڑھنے والا بنائے، کیونکہ تہجد جو ہے یہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز ہے. اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے جو ہے وہ مہینہ محرم کے روزے ہیں، ٹھیک ہے. محرم کے جو 10 روزے ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے رات بڑی لمبی ہے. اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. یعنی کہ شیطان ہمارے سر پر سوار ہو جاتا ہے، ہمارے سینے پر ہمیں پریس کر رہا ہوتا ہے کہ بس سو جاؤ، بہت لمبی ابھی تو بہت لمبی رات ہے. اس وقت جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر ہماری آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے کہ ہم تہجد پڑھیں. تو جب انسان جو ہے اٹھ جاتا ہے، شیطان کی پرواہ کیے بغیر شیطان کو پش آؤٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ دعا پڑھتا ہے. تہجد پر اٹھنے کی دعا ہے، ابھی بتاتی ہوں میں. پھر وضو کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے تو بالکل فریش ہو جاتا ہے، اس کی پھر دن اس کا بہت زبردست اچھا گزرتا ہے. اور اگر نہیں سستی میں پڑا رہتا ہے، فرض کی لاسٹ منٹ پر فرض نماز اٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا دن بہت ہی سست ہوتا ہے. اور ہم سب فیل کرتے ہیں بعض اوقات کوئی وجہ کے بغیر ہمارا جسم میں جان ہی نہیں ہوتی، تو وہ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کر نماز پڑھیں. ہماری آنکھ بھی کھل جاتی ہے تہجد کے وقت، لیکن ہم سو جاتے ہیں تو پھر ہم سست اٹھتے ہیں بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ بہترین وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں کہ اس وقت ہم اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے مغفرت مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قریب آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے تاکہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. تو ہمیں بھی اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم دنیا میں بہت بڑی چیزیں بہت معمولی سے چھوڑ دیتے ہیں، بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت آخرت پر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے گا. نیند سے جاگتے وقت کی دعا، یہ ایک دعا ہے. 10 بار اللہ اکبر کہیں. ایک تو ہوتی ہے نا پہلی دعا، وہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما. میں ساری دعائیں جب یہاں پڑھنے جاتی ہوں تو بھول جاتی ہوں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما مماتنا والیہ النشور. ہاں تو یہ دعا آپ لوگوں کو آتی ہوگی انشاءاللہ. تو وہ دعا پڑھنے کے بعد
جب اٹھتے ہی وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ تو اب یہ کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، پھر 10 بار استغفر اللہ، پھر 10 بار لا الہ الا اللہ، پھر 10 بار اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، پھر 10 بار یہ بھی 10 بار، پھر اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ایک تو یہ بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اب یہ دعا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے پڑھے، رات میں نیند میں آنکھ کھل گئی تو یہ دعا پڑھ کے دوبارہ سو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی برا خواب آیا تو یہ دعا پڑھ کے سو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے۔ اور جب اس دعا کو پڑھنے کے بعد استغفر اللہ، اللہم اغفر لی کر لیتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو دعا اس کے بعد مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب دیکھ بستر میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی اچانک، تو ہم یہ دعا اگر پڑھ لیں، پھر اللہم اغفر لی پڑھ لیں، پھر اللہ سے جو بھی چیز ہمیں اس وقت دل میں آئے وہ مانگ لیں، تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے تھے 189 سے لے کر 200 تک، ٹھیک ہے، اور پھر تہجد کی دعائے استفتاح، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تہجد کی، تو اس وقت جو ہم پہلے وہ پڑھی تھی نا دعائے استفتاح نماز کی، عام نماز کی، تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، بہت اچھا معنی ہے اس کا۔ تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت والیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حکمت فاغفر لی ما قدمت ما اخرت ما اسررت ما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ دعا میں نے آپ کو بھیج دی ہے، آپ لوگ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ خود سے۔ پھر یہ دعا کب پڑھیں گے؟ جب تہجد کے لیے آئیں گے اور نماز شروع کریں گے تو اللہ اکبر کے بعد دعا استفتاح کے طور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بھی دعا ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ یہ دعا اس میں نہیں ہے، مجھے اگر ملی تو میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی انشاءاللہ، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی کتاب سے ملے گی، لیکن مل گئی تو میں بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر قیام اللیل کا طریقہ۔ اب قیام اللیل میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لی ہم نے، 2 رکعت نفل پڑھ لی، اس کے بعد سے رات کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب ختم ہوتا ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پورا وقت ہے جس میں
چاہے تو ہم عشاء کے بعد پڑھ لیں، اگر ہمیں لگتا ہے ہم نہیں اٹھ سکتے تہجد میں تو ہم عشاء کے بعد یہ نفل پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو ہم سو جائیں فوراً عشاء پڑھ کے اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر ہم پڑھیں. لیکن اسی کا نام قیام اللیل ہے، اسی کا نام تہجد ہے، اسی کا نام تراویح ہے. ٹھیک ہے، تراویح جب ہم جماعت میں پڑھتے ہیں تو اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان میں، لیکن یہی قیام اللیل بھی ہے اور یہی تہجد بھی ہے. جب رات کو اٹھ کر پڑھتے ہیں تو تہجد کہلاتی ہے، کیونکہ وہ جہد سے ہے. جہد انسان کوشش کر کے اٹھتا ہے تو اس کو تہجد، وہ نماز جس کو انسان کوشش کر کے اٹھ کے پڑھتا ہے تو تہجد کہلاتی ہے. ضروری ہے سو کر، نہیں ضروری نہیں ہے، مگر زیادہ جو بہترین وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کا. تو افضل وقت جو ہے وہ ہے. لیکن انسان سوچتا ہے نہیں مجھے پھر آنکھ کھلتی نہیں ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، تو پھر مگر مجھے ہمت ہے کہ میں اتنے نفل پڑھ کر عشاء کے بعد نفل پڑھ کے سو جاؤں، تو انسان اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنی استطاعت کو دیکھے. اگر اس کے لیے بہترین وقت یہی ہے کہ میں عشاء کے پہلے ہی عشاء کے بعد ہی پڑھ لوں اور پھر سو جاؤں اور پھر فجر کے لیے اٹھوں تو بھی جائز ہے. لیکن جس کو ہمت ہے کہ ہاں میں تہجد کے لیے اٹھ سکتی ہوں تو وہ وتر نہ پڑھے، عشاء پڑھے، عشاء کے بعد 4 کے بعد 2 رکعت پڑھ کے سو جائے، 2 نفل پڑھ کے. یہ عشاء کی نماز ہے، وتر کو چھوڑ دے. پھر تہجد کے لیے اٹھے تو 2 رکعت کر کے نماز پڑھے اور آخری نماز جو ہے 1 کر کے وتر کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ قیام اللیل اور تہجد یہ سب ایک ہی چیز ہے. ہاں انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو. 1 رکعت پہلی ساری نماز کو طاق بنا دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو 2 رکعت، بعض اوقات کیا کرتے تھے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پڑھ لیتے تھے. ہلکی پڑھو سے کیا مطلب ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھ لی اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی، بالکل لائٹ جیسے مختصر نماز پڑھی اور تحیۃ الوضو پڑھ لی. اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کی نماز شروع کرتے تھے. تو آپ کتنی رکعت آپ سے ثابت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رکعتیں رات کی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں جس رات کو آپ تحیۃ الوضو پڑھتے تھے تو 2 رکعت ہلکی پڑھ کے پھر لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، تو پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت 8 رکعت پڑھتے تھے. اس طرح 2 پہلے پڑھ لی وضو کی اور پھر 8 رکعت پڑھی 2 کر کے، اور پھر جو ہے 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت وتر کر لی. تو 11 اور 13 ٹوٹل 13 رکعت پڑھتے تھے یا پھر 11 پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بھی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن جو رات کی نفلوں کا طریقہ ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنے کا ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے کہ آپ رات کے قیام کیا تو پہلی 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں لائٹ پڑھ لی جو کہ تحیۃ الوضو کی تھی، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی، یعنی فرسٹ 2 رکعت تحیۃ الوضو کے بعد پڑھتے تھے وہ بہت لمبی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کی 2 رکعت تھوڑی سی کم لمبی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کی 2 رکعت اس سے بھی تھوڑی کم ہلکی پڑھتے تھے. اس طرح کر کے 8 رکعت اور پڑھ لیتے تھے. پھر 2 رکعت
وہ پڑھتے تھے جس میں سب اسم ربک الاعلی اور سورہ کافرون پڑھتے تھے، اور پھر ایک رکعت پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک رکعت الگ سے پڑھتے تھے. کبھی ایسے نہیں مغرب کی طرح لاسٹ 3 رکعت نہیں پڑھتے تھے. یہ 13 رکعتیں ہوئیں، اور آپ کی ہر 2 رکعتیں پہلی والی 2 سے ہلکی ہوتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. ام المسلمین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. نماز کا وتر کا طریقہ، وقت. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر اول شب میں بھی پڑھی ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی ہے، پھر بیچ شب میں بھی پڑھی ہے، اور آخر شب میں یعنی کہ فجر شروع ہونے سے پہلے تک بھی پڑھی ہے. ان تمام وقتوں سے ثابت ہے آپ کا نماز پڑھنا رات کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خطرہ ہو کہ وہ رات کو آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، وہ اول شب ہی میں وتر پڑھ لے پھر سو جائے. اور جس کو یقین ہو کہ وہ رات کو اٹھ جائے گا، وہ آخر میں وتر پڑھے، اس لیے کہ آخر رات کی قرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے. تو یعنی آخری وقت زیادہ افضل ہے کیونکہ فرشتے بھی تہجد کے وقت نازل ہوتے ہیں. ابن عمر نے کہا جو رات کو نماز پڑھے تو وتر کو سب سے آخر میں ادا کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا. یعنی کہ اگر ہم نے جو ہے عشاء پڑھی، عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے، ٹھیک ہے، پھر سو گئے. اب رات میں اچانک آنکھ کھلی، اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہمت بھی ہے میں تھوڑے سے نفلیں پڑھ لوں، تو ہم نفلیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر انسان عبادات میں چونکہ انسان اپنے پلاننگ کرے تو اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، پھر اپنی پلاننگ کے مطابق عمل کرے. تو اگر انسان پہلے سے نیت کرے کہ نہیں میں اٹھوں گا، تو پھر وتر کو پہلے نہ پڑھے، عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، اپنی نفلی نمازیں پڑھ کے پھر وتر پڑھے. لیکن اس کو شیور نہیں ہے میں اٹھ سکوں گا تو اٹھوں گا، تو پھر کیا کرے، وتر پڑھ لے عشاء کے بعد، اور پھر رات میں آنکھ کھلے تو پھر صرف 2 کر کے نفلیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ کہ بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کے لیے. پھر 5، 3 اور 1 وتر. وتر کی ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ وتر کی 3 رکعت کی نیت کر لیتے ہیں، اور پھر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. یہ وتر کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ مغرب کی نماز کے مشابہت ہو جاتی ہے. لیکن وتر ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے کہ 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، اور پھر 1 رکعت پڑھی. ٹھیک ہے، تو 3 رکعت ہو گئی. یا پھر ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ 3 رکعت کی نیت کریں، تشہد میں نہ بیٹھیں، 2 رکعت کے بعد تشہد نہ پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت پوری کریں، اور پھر تشہد صرف ایک ہی بار پڑھ کے سجدہ سلام پھیر دیں. تو 3 رکعت کے 2 طریقے ہیں پڑھنے کے. جو ہم 3 رکعت عام طور پر پڑھتے ہیں نا، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ 3 رکعت کی یا تو 3 رکعت کی نیت کریں، اور اس میں بیچ میں تشہد میں 2 رکعت کے بعد نہ پڑھیں، 3 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیریں. یا 2 رکعت کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت پڑھیں اور اس 1 رکعت الگ سے پڑھ کے سلام پھیر دیں. تو یہ انشاءاللہ 3 کا طریقہ ہے. کوئی اگر 5 کی نیت کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 کی بھی نیت کرتے تھے، جب آپ 5 کی نیت کرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے کہ 5 رکعت پڑھنے کے بعد وتر میں تشہد پڑھ کر سلام کر دیتے تھے، یعنی ایک ہی تشہد کے ساتھ 5 رکعت پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ یہ سب کلیئر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دعا نہیں، اس کو میں بتاتی ہوں ابھی. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے، اور ان میں 5 رکعت وتر پڑھتے تھے. اور 5 رکعتوں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، صرف آخر میں پڑھتے تھے تشہد. مسلم کی حدیث ہے.
معلوم ہوا کہ وطروں کی 5 رکعتوں کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ 5 رکعتیں پڑھ کر قعدہ میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے۔ اسی طرح 3 کی نیت کرے تو 3 میں بھی بیچ میں نہ تشہد پڑھے، کیونکہ پھر وہ مغرب کی طرح ہو جاتی ہے۔ 3 وطر قرات کریں تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت وطر میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، تیسری میں قل ھو اللہ احد، فلق اور الناس پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت جب 3 رکعت کی نیت کی، تینوں رکعت پڑھی، بیچ میں تشہد نہیں پڑھا اور آخر میں تشہد پڑھ کے سلام پھیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وطر نہ پڑھو، 5 یا 7 وطر پڑھو، مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ مغرب کی مشابہت نہ کرو، لیکن اگر 2 رکعت پڑھ کر انسان سلام پھیر دیتا ہے اور پھر 1 رکعت پڑھی جاتی ہے تو مغرب کی مشابہت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھیں آپ، اس کو انشاءاللہ اگر صحیح کر سکتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ جب آپ نے منع فرمایا کہ مغرب کی مشابہت نہ کرو تو پھر ہم مغرب کی طرح نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ وطر کی 1 رکعت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 اور 1 رکعت میں سلام سے فصل کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لی، پھر 1 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر 3 وطر کو اس طرح پڑھتے کہ 2 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے اور پھر اٹھ کر تیسری رکعت الگ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر آخر رات میں 1 رکعت ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اب فجر شروع ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے جتنی بھی پڑھی ہیں نفلیں، اب 1 رکعت پڑھ کے اس کو وطر کر دے، ٹھیک ہے۔ وطروں کے سلام کے بعد کا ذکر، جب وطر پورے پڑھ کے سلام پھیر دے تو سبحان الملک القدوس 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سبحان الملک القدوس وطر کا سلام پھیرنے کے بعد۔ وطر کی قضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وطر پڑھے بغیر سو جائے یا وطر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے یا جاگ جائے تو وطر پڑھ لے، یعنی کہ صبح میں بھی وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو انسان وطر پڑھ سکتا ہے، اگر مس ہو گیا، سو گیا، بھول گیا تو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رات کو وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا پھر اسے نماز فجر سے ظہر تک کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یعنی انسان اگر کوئی مخصوص عادت ہے اس کی، جس طرح تہجد پڑھنے کی عادت ہے، کچھ تسبیحات پڑھنے کی عادت ہے، رات کی جو مسنون تسبیحات ہیں جو بھی ہے، کسی وجہ سے وہ 1 رات مس کرتا ہے تو کیا کرے، وہ فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک ان کو پڑھ لے تاکہ اس کا اجر ثابت رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو کہ ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں۔ تو جو عبادات ہم ہمیشگی کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی بیماری وجہ سے یا بھول کی وجہ سے رہ جائے تو ہم اس کو اس کے بعد بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ نبی رحمت نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے فرمایا اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ کوئی بھی عبادت اگر ہم ریگولر عادت ہے ہماری تو ہمیں پوری جد و جہد سے اس کو قائم، نفلی عبادات کی بات کر رہی ہوں، کہ اس کو قائم رکھنے کی سخت جد و جہد کرے کہ اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ اسی لیے چاہے تھوڑا عمل اپنائے انسان لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ دعائے قنوت، دیکھیں دعائے قنوت جو ہے 2 طرح کی ہے، ایک دعائے قنوت نازلہ ہے، ایک دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت جو ہے وہ وطر کی دعا ہے، اور دعائے قنوت نازلہ جب مسلمان امت پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی دشمن اس پر حاوی ہونے لگتا ہے، دشمن کے ساتھ
دشمن نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے تو اس وقت قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وطر میں، وہ وطر کی دعا ہے، ٹھیک ہے. وہ کب پڑھنی چاہیے؟ وطر کی جو دعائے قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھنے کی ہوتی ہے. یعنی جو لاسٹ ہماری رکعت ہے وطر کی، اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ رکوع میں چلے گئے پھر اٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ جو ہے وہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. سنت کا طریقے میں جو دعائے قنوت نازلہ ہے وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. فرق ہے اس میں. یعنی کہ قنوت نازلہ جو کہ خاص دعا ہے مسلمانوں کی جو کافروں سے بچنے کے لیے، وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. بعض اوقات ہم مسجد میں پڑھتے ہیں تو یہ لوگ پڑھاتے ہیں ہمیں رکوع کے بعد پڑھاتے ہیں، تو وہ اصل میں شاید قنوت نازلہ ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان جمع ہوئے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے خاص دشمنوں سے حفاظت کی دعا ہوتی ہے. لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں تو ہمیں رکوع سے پہلے دعائے وطر پڑھنی ہے، جو کہ قنوت وطر کہلاتی ہے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت وانک تقضی ولا یقضی علیک وانک لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا تعالیت. اے اللہ مجھے ہدایت دے، ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد اور ہدایت سے نوازا ہے. مجھے عافیت دے، اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے. اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر لے، اپنا دوست بنا لے. جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے. یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا. اور جس کا دوست بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے. اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے. یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ یہ قنوت ہے، قنوت وطر ہے. اور وطر کی لاسٹ رکعت میں جب ہم رکوع کے لیے جانے والے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ اور دوسری قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنے کی ہے، ٹھیک ہے. اس کو دھیان میں رکھیں آپ. اچھا، قیام رمضان تو ایمان کے ساتھ، ثواب نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کرنا اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر انشاءاللہ رمضان میں ہم اپنا معمول بنا لیں اور رات کا قیام کریں، رات کی نمازیں پڑھیں، تو اس سے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دے گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ یہ نمازیں پڑھ سکیں. آمین. پھر قیام رمضان 11 رکعت ہیں. ابو سلمہ سے عائشہ نے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ صدیقہ کبریٰ نے فرمایا، رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. مطلب کیا ہوا؟ 2 کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے. پھر وطر والے 2 رکعت پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ الکافرون والے، پھر سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے تھے، اور قل هو اللہ، تینوں قل اس میں پڑھ لیتے تھے، اور یہ وطر ہو جاتی تھی. اور یہی معمول رمضان میں بھی ہوتا تھا اور غیر رمضان میں بھی ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت قیام رمضان پڑھائے، پھر وطر پڑھائی. صائب بن یزید سے روایت ہے کہ عمر بن فاروق نے ابی بن کعب اور تمیم دارمی سے کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز قیام پڑھائیں.
ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 3 راتوں کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی تھی، مگر حضرت عمر فاروق کو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ میں سارے رمضان میں پڑھاؤں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ پھر امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے جب مسجد میں ایک بار دیکھا کہ مسجد میں لوگ الگ الگ گروہ میں اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز قیام اللیل کر رہے ہیں، ادھر 2 لوگوں کی جماعت بنی ہوئی ہے، ادھر 4 کی جماعت بنی ہوئی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم دارمی سے کہا کہ آپ لوگ ان سب کو اکٹھا کر لیں اور ایک جماعت کر لیا کریں اور ان کو نماز پڑھا دیا کریں۔ تو یہاں سے تراویح کا سلسلہ شروع ہوا، مسجد میں راتوں کو تراویح پڑھنے کا، کیونکہ حضرت عمر فاروق اتنے قریب ترین صحابی تھے اور اتنے بلند مقام تھا ان کا کہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے اس کو نہیں پڑھایا کہ یہ فرض ہو جائے امت پر، لیکن اگر میں شروع کرتا ہوں تو یہ شریعت میں فرض کی حیثیت میں نہیں آئے گا، مگر لوگوں کو اس کے اجر ثواب سے لوگ اس کی کوشش کریں گے اور اس کے اجر ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ نے صرف 11 رکعت کا ہی کہا تھا، 2 رکعت کر کے پڑھانا، پھر وہی 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت وتر کر لینا۔ لیکن بہت سی ضعیف احادیث سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق مدینہ میں قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت کا حکم دیا تھا، لیکن بہت سی احادیث جو کہ حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی سند سے بتاتے ہیں لوگ، اور حضرت ابی بن کعب کی سند سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سند سے بتاتے ہیں کہ وہ 20 رکعت نماز تھی، مگر وہ سندیں ضعیف ہیں، وہ سندیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ہم کو سنت کا طریقہ فالو کرنا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت کی طرح 11 رکعت پڑھیں۔ لیکن اگر ہم نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے، تو اگر ہم پڑھ لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم 8 پر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ہم چاہے تو ہم 20 بھی پوری کر لیں، کیونکہ اس وقت ہم امام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اکیلے میں اگر ہیں تو ہم اگر سنت کا طریقہ پورا کریں انشاءاللہ تو ہمیں سنت کا اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری رائے ہے، آپ لوگ جیسے جو آپ کے دل کو صحیح لگے اس سے کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ بہت بڑا اختلاف ہو گیا امت میں 20 کا اور 11 کا، یہاں تک کہ جو سعودی عرب میں بھی 20 کرانے لگے، کیونکہ مگر 20 کیسے کراتے ہیں وہ کہ ایک امام 10 پڑھا کر چلا جاتا ہے اور دوسرا امام پھر باقی پڑھاتا ہے، اور وہ ان لوگوں نے یہ اس لیے کیا کہ ایک اختلاف نہ ہو جائے امت میں، تو امت کو جمع رکھنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو جاری کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دین کا یہ ہے کہ ہمارا دین ہماری نیتوں پر ہے، اور ہماری نیت اگر یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ صحیح دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں، تو انشاءاللہ ہمیں سنت پر چلنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔